ایسے کے بکس چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں۔ آج ہم زورین نظامی کے ایک بڑے دلچسپ مضمون کا تجزیہ کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے عظیم انقطاع۔ اس میں مصنف نے پاکستان کی نوجوان نسل یعنی جین زی اور پرانی نسل کے درمیان جو فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے اس پر ایک بہت ہی بے باک اور سیدھا موقف اپنایا ہے۔ مضمون شروع ہی ان 3 الفاظ سے ہوتا ہے: کھیل ختم ہو چکا ہے۔ مطلب مصنف نے بالکل شروع میں ہی ایک لائن کھینچ دی ہے، صاف صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی اب بات چیت یا کسی قسم کی صلح صفائی کی کوئی گنجائش بچی ہی نہیں ہے۔ ان کے خیال میں جو نسل اس وقت پاور میں ہے وہ نوجوانوں کا اعتماد اور ان کی حمایت سمجھیں کہ پوری طرح کھو چکی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں ہے بلکہ ایک بہت گہرا فاصلہ بن چکا ہے جسے اب پار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تعلق ٹوٹا کیوں؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ مصنف کے مطابق ساری کہانی حب الوطنی کے تصور کے گرد گھومتی ہے اور جس طرح سے اسے نوجوانوں پر تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مصنف اس کے لیے ایک بڑی دلچسپ اصطلاح استعمال کرتے ہیں: جبری حب الوطنی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیمینارز اور تقریروں کے ذریعے ملک سے محبت سکھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ بالکل بیکار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نوجوان نسل اسے ایک نقلی، بناوٹی چیز سمجھتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو دل سے نکلے۔ اس کے بالکل برعکس مصنف کا کہنا ہے کہ حب الوطنی سکھائی نہیں جاتی، یہ تو خود پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ جب ملک اپنے لوگوں کو برابری کے موقع دیتا ہے، اچھا انفراسٹرکچر دیتا ہے، بنیادی سہولتیں اور ان کے حقوق کی گارنٹی دیتا ہے، تو ملک سے محبت خود بخود دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور مصنف کا دعویٰ ہے کہ آج کی نسل جس کے پاس انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر طرح کی معلومات ہے وہ ان پرانے گھسے پٹے بیانیوں کو فوراً پکڑ لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل اب اس خود ساختہ نیکی اور پارسائی کے دکھاوے کے آر پار صاف دیکھ سکتی ہے۔ اور بس یہیں سے یہ معاملہ ایک چھوٹے موٹے اختلاف سے بڑھ کر ایک بہت بڑی گہری نسلی خلیج کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں آ کر تو دونوں نسلوں کی سوچ کا فرق بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک طرف جین زی ہے، وہ کیا مانگ رہی ہے؟ تیز انٹرنیٹ، سستے اسمارٹ فونز اور فری لانسنگ میں آسانیاں۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے؟ مزید کنٹرول کے لیے فائر وال، فونز پر اور زیادہ ٹیکس اور کام پر مزید سختیاں۔ ان میں کوئی ایک چیز بھی مشترک نظر آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور مصنف کے نزدیک یہی فیصلہ کن بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ان لوگوں کی بنیادی ضرورتوں اور خواہشات کو ہی نہیں سمجھ پا رہے جن پر آپ کی حکومت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ یہ صرف ایک اختلاف رائے نہیں، یہ ایک سیدھی سیدھی شکست ہے۔ اچھا، تو اس ساری صورتحال پر جین زی کا رد عمل کیا ہے؟ مضمون کے مطابق یہ کوئی سڑکوں پر نکل کر نعرے لگانے والی بغاوت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بالکل الگ طرح کی مزاحمت ہے۔ ان کا پہلا طریقہ ہے خاموشی سے نکل جانا۔ بہت سے نوجوان اس سسٹم سے لڑنے کے بجائے جسے وہ بدل نہیں سکتے، ملک چھوڑ کر جانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے امید کے ختم ہو جانے کا خاموش اعلان ہے۔ اور اس خاموشی کی وجہ ہے خوف۔ مصنف اشارہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بولنے کی ہمت کی انہیں کسی نہ کسی طرح خاموش کروا دیا گیا، تو ایسے ماحول میں ملک چھوڑنا ہی سب سے محفوظ راستہ لگتا ہے۔ اور جو لوگ ملک میں رہ جاتے ہیں ان کی بغاوت کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ ان کا میدان جنگ ہے ڈیجیٹل دنیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ بھلے جنگیں چھیڑ دیں، جین زی ان پر میمز بنا کر ان کا مذاق اڑائے گی۔ یہ طنز کے ذریعے ہنسی مذاق میں اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ اور اس کی وجہ صاف ہے، کیونکہ اب بات چیت روایتی میڈیا پر تو ہوتی نہیں جسے کنٹرول کرنا بہت آسان ہے۔ نوجوانوں نے اپنی بات کہنے کے لیے نئی جگہیں ڈھونڈ لی ہیں، جیسے یوٹیوب، رمبل اور ڈسکارڈ۔ یہاں سینسرشپ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں مصنف کے آخری نتیجے کی طرف لے جاتی ہیں، جو اس نسلی تقسیم کے بارے میں ایک بہت ہی کڑوی حقیقت بیان کرتا ہے۔ نوجوان نسل کا سارا غصہ شاید اسے ایک جملے میں سما جاتا ہے: ہمیں وراثت میں جو معیشت ملی ہے وہ آپ کے اخلاق سے بھی زیادہ خراب ہے۔ یہ صرف پیسے یا نوکری کی شکایت نہیں، یہ پرانی نسل کی اخلاقی ناکامی پر ایک چارج شیٹ ہے۔ مصنف کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کو اس سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی زندگیاں تو بہت آرام سے گزر رہی ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، اور ان کے اپنے بچے ملک سے باہر سیٹ ہے،
تو انہیں سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن مضمون ایک وارننگ پر ختم ہوتا ہے۔ یہ لا تعلقی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ مصنف کہتے ہیں کہ اصل فکر اس دن شروع ہوگی جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اب آپ کی بات سننے والا کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ اور آخر میں مضمون ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے کہ جب کسی معاشرے کی پوری نوجوان نسل بات سننا ہی چھوڑ دے تو پھر سننے کے لیے باقی رہ کون جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ملک کے مستقبل پر ایک گہرا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔